أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اس آیت کا شان نزول یعنی شان نزول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آیت کن حالات میں نازل ہوئی، کس پس منظر میں، کس کنٹیکسٹ میں، کس پس منظر میں آیت نازل ہوئی، کیسے حالات تھے، اس کو کہتے ہیں شان نزول، سبب نزول، یعنی آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے. تو اس کو سبب نزول یہ ہے کہ ام سلمہ اور دوسری صحابیات نے کہا کہ قرآن میں جب جب بھی وحی آتی ہے صرف مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے. کیا بات ہے؟ عورتوں کا ذکر نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ مردوں سے ایڈریس کرتا ہے، مردوں سے خطاب کرتا ہے، لیکن عورتوں سے خطاب نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. حالانکہ جب بھی مومنین اگر بولا جاتا ہے تو اس میں مومن مرد بھی آ جاتے، عورتیں بھی آ جاتی. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، وہ تو مردم بھی آئے تھے، مرد بھی آئے تھے، عورتیں بھی آئے تھے. تو لیکن ام سلمہ اور دوسری صحابیات نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جگہ جگہ ایھا المؤمنات، اے مومن عورتوں بول کے کیوں نہیں بولے گے؟ اس طرح سے کیوں نہیں خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی جو یہ آیت اتاری اس میں صرف مومنات مردوں کے لیے اتنا پردہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، خواتین کا اتنے پردے کا لحاظ رکھا کہ اللہ نے جب صحابیات نے یہ کہا تو اللہ نے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، یعنی مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر کیا. پھر تو اس طرح سے پردے کا بھی خاص خیال اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا رکھا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خواتین کو، مومنات کو کتنا پردے کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس سے بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نکاح کے اس میں نام بھی لکھ دیتے دلہن کا، بعض لوگ نہیں لکھتے، دلہن کا نام نہیں لکھتے، ہم صاحبزادی ایسا بول کے لکھتے، میری بیٹی ایسا بول کے لکھتے. تو وہ بھی جو ہے ایک قسم کا حیا کا کام، حیا کی بات ہے کہ نام نہیں لکھنا. تو جو ہے بہرحال خیر، ان المسلمین والمسلمات. اب ہمارے بچے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ہے جو پڑھتے ہیں. آج ایک بچہ کتنا پڑھتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ بہت پڑھتا ہے، 10 تک پڑھتا، 10 سال پڑھتا. پہلے کیا ہے؟ یو کے جی، یو کے جی کیا ہے؟ نرسری، نرسری کے بعد نرسری 1 سال، اس کے بعد یو کے ایل کے جی، ایل کے جی کے بعد یو کے جی 3 سال ہو گئے. اس کے بعد فرسٹ سے لے کے تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 13 سال ہو گئے. 13 سال پڑھتا ہے بچہ، اور اس کے بعد 10th پاس کرتا ہے، اس کے بعد انٹر میں جاتا ہے، انٹر کے 2 سال، 13 اور 15 سال ہو گئے. پھر اس کے بعد ڈگری، ڈگری کے کتنے؟ 3 سال ڈگری کے، ڈگری کے 3 سال 15 16 17 18 سال. 18 سال پڑھ کر ہاتھ میں کچھ سرٹیفکیٹ لیتا ہے. لے کر کیا کرتا ہے؟ لیکن اس میں بھی آج تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے زمانے میں، آج سے 30-40 سال پہلے، صرف تعلیم یافتہ ہونا کافی تھا ملازمت کے واسطے، نوکری کے واسطے. مگر اب ایسا نہیں، اسکل چاہیے، اسکل چاہیے، اسکل چاہیے بول رہے. تو اسکل کیا ہے؟ کوئی اسکل کا کورس کرنا، یا تو جو ہے آٹو کیٹ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یعنی تو جو ہے جاوا ہے، یعنی تو جو ہے پائتھن ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ سب ہے، کمپیوٹر کے کورساں ہیں. وہ کمپیوٹر کے کورساں کر کے گئے تو جب کہیں چل کے پھر اس کے بعد بھی اور ایک کورس ہے. کیا کورس ہے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. معلوم ہے آپ کو؟ جب سب کو معلوم ہوگا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اور اس کے بعد اور ایک کورس ہے
وہ کون سا کورس ہے؟ یعنی اسپوکن انگلش، انگلش میں فر بات ہونا چاہیے، انگلش پر یعنی جو ہے تھرو ہونا چاہیے، ایسا بولتے ہیں۔ کیونکہ جب کمپنی میں جائیں گا تو فٹافٹ جو ہے انگلش بات کرنا چاہیے، اور جو ہے اسپوکن، تو باقاعدہ اسپوکن انگلش کا بھی کورس کرنا پڑتا، اس کے 6 مہینے، اس کے 6 مہینے پھر اسپوکن انگلش کے 6 مہینے کر کے، اب 6 مہینے کرنے کے بعد ہاتھ میں لے کے اب پھرنا شروع ہوتا، پھرنا شروع ہوتا کہ جو ہے اب نوکری کے لیے ہنٹنگ جاب ہنٹنگ بولتے ہیں، جاب ہنٹنگ شروع کرتا۔ تو اس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے معنی کیا؟ بچہ تو پڑھ تو لیا ہے لیکن بچے کی پرسنالٹی بنی نہیں، پرسنالٹی بنانا ہے، پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، یعنی شخصی تعمیر بولتے ہیں، اس میں اردو میں اس کو بولتے ہیں شخصیت کی تعمیر، یعنی کسی بھی کمپنی کو سوٹیبل ہونے کے واسطے اس کے اندر پڑھائی کے علاوہ اور بھی چیزیں چاہیے، اور بھی خوبیاں چاہیے۔ کیا خوبیاں ہوتی؟ وہ فرما بردار ہونا، اور اس کو اس میں کیسا سکھاتے معلوم؟ وہ ہاتھ میں فائل کیسا لے کے جانا، دروازہ کیسا کھولنا، اور جو ہے کیسا بیٹھنا، سر بول کے کیسا سلام کرنا، سر بول کے کیسا سلام کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں سکھاتے۔ تو وہ جو انٹرویو لینے والے رہتے دیکھتے، ایسا دیکھتے، ایک ایک حرکت دیکھتے آنے والے کی، انٹرویو دینے والے کی ایک ایک حرکت، اس کا بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، اور جو ہے پوچھتے کہ آپ جو ہے کیوں اس ہماری کمپنی کو چوز کرے، بولے تو اب انہیں بولنا کیوں چوز کرے، اتنی بہت ساری کمپنیاں ہیں، تمام کمپنیوں میں ہماری ہی کمپنی کو کیوں چوز کرے آپ انٹرویو دینے کے لیے یا اپلیکیشن دینے کے لیے؟ تو اس کا بھی ایک مناسب جواب دینا، جواب دینے میں اگر غلطی کر دیا تو چلو ختم، انٹرویو میں فیل، نہیں بھائی نہیں آتے۔ پہلا راؤنڈ، اب تو راؤنڈ رکھ دیے ہیں، پہلا راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ، اس کے بعد تیسرا آخری راؤنڈ، تیسرا راؤنڈ، ہاں چلو بھی کامیاب ہو گئے تو آپ کے گھر کو لیٹر آتا ہے صاحب کے بولتے اس طرح سے۔ تو مطلب کیا ہے کہ آدمی کے اندر کچھ صلاحیت چاہیے، اطاعت و فرما برداری کی۔ جس طرح ہم ایک چھوٹی سی نوکری کے لیے ہم کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے بھی بہت سارے پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے۔ آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر صفات پیدا کرنا پڑتا ہے، اپنے اندر خوبیاں لانا پڑتا ہے، اپنے اندر کیا کیا صفتیں ہیں، کیا کیا یعنی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یعنی یہ خوبیاں پیدا کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ تو اس آیت میں ان تمام صفات کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ مسلمان اس کو بولتے ہیں جو مسلمان الاسلام هو الاستسلام۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ الاسلام هو الاستسلام، اسلام کس کو بولتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، کس کے حوالے کر دینا؟ اللہ کے اور اللہ کے حکموں کے حوالے کر دینا، اس کو بولتے ہیں اسلام۔ یعنی اپنی مرضی نہیں چلانا، من مانی نہیں چلے گی، کیونکہ مجھ کو میرے رب نے پیدا کیا ہے، جب مجھ کو میرے رب نے پیدا کیا ہے تو میں اپنی ایک ایک سانس میں، ایک ایک قدم میں رب کی مرضی سے چلوں گا، میری مرضی سے نہیں چلوں گا، اس کو بولتے ہیں مسلمان ہوتے۔ والمؤمنین، میں شارٹ انداز سے، مختصر انداز سے اس کا معنی لے کر چل رہا ہوں ورنہ بھی بہت تفصیل ہے۔ والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ ہوتے ہیں۔ اور اب مومن بولتے ایمان، ایمان مطلب یقین، ایمان کا مطلب یقین، یقین دل میں رکھتا ہے۔ ایمان اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، دل میں یقین رکھنا، اور ہاتھ پیر سے عمل کرنا، تین چیزیں ہوتی ہیں ایمان میں۔ اگر ہاتھ پیر سے عمل نہیں کرتے اس کو ایمان نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ ایمان بڑھتا گھٹتا کیسا؟ عمل سے بڑھتا ہے، عمل سے گھٹتا ہے۔ تو بہرحال والمؤمنین والمؤمنات، یقین کرنے والے مرد اور یقین کرنے والی عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں۔ والقانتین والقانتات، قانتین، قانتا یقنت عربی میں کہتے ہیں فرما برداری، فرما بردار ہونا۔ اللہ کا حکم آ گیا بس
جیسا کہ جب شراب کا حکم آیا، شراب کی ممانعت، شراب منع ہے حکم ہے، تو مدینے کی گلیوں میں جو ہے صحابہ جو ہے شرابوں کے گھڑوں کو انڈیل دیے، نہیں بھائی فوراً رک جانا، اس کو بولتے ہیں اطاعت و فرما برداری۔ باپ بولا بیٹے کو بیٹے پانی پلا، پھٹ سے اٹھا پھٹ سے پانی، اس کو بولتے ہیں اطاعت و فرما برداری۔ کاں کوں کرنے والے کو جو ہے، کاں کوں کرنے والے کو فرما بردار نہیں بولتے، کاں کوں کرنے والے کو۔ تو والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والی مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا، اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا۔ صبر دو قسم کا ہے، ایک صبر حکموں پر عمل کرنے کا، اور دوسرا صبر گناہوں سے بچنے کا۔ نماز پڑھنا ہے، اللہ کے حکم پر اٹھنا ہے، دین کے لیے صبر کرنا، اور جو ہے اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا۔ کوئی بھی اللہ کا اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بغیر صبر کے پورا نہیں ہوتا۔ صبر کرنا تو والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ عاجز ہو جانا یعنی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا، میں جو ہے اللہ کا حکم آ گیا بس، لیکن شیطان کیا کیا، جب حکم دیا گیا اس کو سجدہ کرنے، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ آدمی جب حکم نہیں مانتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ تکبر کرتا ہے۔ آدمی کسی بھی چیز پر عمل کب کرتا، یا تو بولنے والے سے اس کو محبت رہنا، یعنی تو بولنے والے کو بڑا سمجھنا۔ بولنے والے کو بڑا نہیں سمجھ رہا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا، تو اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ مومن بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے عاجز سمجھے گا تو اللہ کا حکم پورا کرے گا، اگر عاجز نہیں سمجھے گا اپنے آپ کو تو اللہ کا حکم پورا نہیں کرے گا۔ تو عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، یہاں تک جو ہے بدن کے سلسلے میں تھا مال۔ اب انسان کو دو چیزیں دی گئی ہیں، ایک اس کا بدن، ایک اس کا نفس، اور دوسرا اس کا مال، ہاتھ میں جو مال آتا ہے۔ اب مال کی تربیت، یہاں تک بدن کی تربیت ہوئی، کیا کیا تربیت بدن کی، مسلمان ہونا، مومن ہونا، اور جو ہے فرما بردار ہونا، اور سچے ہونا اور صبر کرنے والے ہونا، عاجزی کرنے والے ہونا، یہ سب بدن کی تربیت، باڈی کی تربیت ہے۔ اب اس کے بعد والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ خیرات کرنے والی مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں۔ تو مال کی بھی تربیت ہے اس میں، صدقہ کرنا یعنی جب مال ایک مقررہ مقدار میں مال جمع ہو گیا، اور اس کے اوپر 85 گرام سونا جمع ہو گیا، اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا، تو زکوٰۃ دینا، اور زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ خیر خیرات بھی کرنا، کیونکہ خیر خیرات کرنے سے زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دینا آسان ہوتا۔ اسی طرح سنتیں نفل پڑھیں گے تو فرائض کی پابندی آسان ہوتی۔ بس پڑھ لیا نا فرض بول کے نکل گیا، تو ایسا نہیں تھا، پڑھ لیا نا فرض بول کے نکل گیا تو ایک نہ ایک دن فرض میں بھی کھوٹ، فرض سے بھی پیچھے رہ سکتا ہے۔ تو شریعت کے 2 قسم کے احکام ہیں، ایک کمپلسری اور ایک نان کمپلسری۔ نان کمپلسری کیوں ہے، کمپلسری چھوٹنا نہیں بول کے ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں، یہ نقطہ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ نان کمپلسری اس لیے ہے کہ کمپلسری نہیں چھوٹتا، تو جو شخص نان کمپلسری کی پابندی کرے گا، کمپلسری تو چھوٹنا اس کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کمپلسری چھوٹنا جو ضروری ہے، لازمی ہے، وہ چھوٹتا ہی نہیں۔ تو بہرحال والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والی مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ تو بہترین تربیت، روزہ کیونکہ اس میں 2 بڑی خواہش پر پابندی لگتی، پیٹ کی، زبان کی، پیٹ کے نیچے کی، یہ 2 بڑی خواہش، انسان ان 2 خواہشات کے سامنے ڈھیر ہو جاتا، ان 2 خواہشات کے سامنے ہتھیار کیا کرتا، ڈال دیتا، نہیں بھائی میرے کو یہ ہونا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان 2 خواہشات کو پابندی لگا کر سحری سے لے کر افطار تک پابندی، بہترین تربیت۔ تو والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اب دیکھیے یعنی اتنی صفتیں ہیں،
شرمگاہوں کی اتنی تربیت ہو جانے کے باوجود بھی آخر میں اللہ تعالیٰ شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر کرے. حالانکہ نماز میں شرمگاہ کی حفاظت کی تربیت ہوتی، روزے میں ہوتی، اور جو ہے صدقہ خیرات میں ہوتی، یہ ساری چیزوں میں ہوتی نہیں شرمگاہ کی حفاظت ہوتی. یعنی آدمی کا یقین بڑھتا، یقین بڑھ کے جو ہے زنا سے رکتا. لیکن اس کے باوجود آخر میں پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں. تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، کہ جو شخص، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص مجھ کو دو چیزوں کی ضمانت دے گا، گارنٹی دے گا کہ میں اس کو، کہ گارنٹی یہ دے گا کہ میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا تو، اور حرام جگہ استعمال نہیں کروں گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک ہے زبان اور ایک ہے شرمگاہ. حالانکہ یہ دونوں چھوٹے. علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ہے زبان کے بارے میں اور شرمگاہ کے بارے میں کیا بولتے معلوم؟ زبان کے بارے میں اور شرمگاہ کے بارے میں، جسمہ صغیر ذنبہ کبیر بولتے. چھوٹی زبان ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا. شرمگاہ کیا ہے؟ چھوٹی ہے، انسان کی پوری باڈی میں چھوٹی، لیکن اس کا گناہ بہت بڑا. جسمہ صغیر ذنبہ کبیر. یعنی بہت علامہ ابن قیم وغیرہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو بہرحال اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اعد اللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں. یعنی ذکر کرنا، اللہ کا ذکر سے مراد ایک تو جو ہے فرض نماز کے بعد جو اذکار ہیں وہ پڑھنا، اور دوسرے یہ ہے کہ موقع کی دعائیں، دودھ کی دعائیں، ٹوائلٹ میں جانے سے، ٹوائلٹ سے نکلنے کے، گھر میں داخل ہونے کے، گھر سے باہر، یہ بھی دعائیں ہیں. یہ دعاؤں کی پابندی کرنا. یہ دو قسم کے ہیں. تیسری قسم یہ ہے پریکٹیکلی. اب جیسے دکاندار دکان میں جو ہے تول رہا ہے، ارے کم نہیں تولنا، اللہ کی یاد آ گئی اس کو، کم نہیں تولنا، کم نہیں تول رہا ہے، برابر دے رہا ہے، اس کو بھی اللہ کا ذکر بولتے ہیں اس کو. یہ پریکٹیکلی. ایسا نہیں کہ جو ہے شراب پی رہا، بسم اللہ بولے شراب پی رہا، نہیں بھائی اللہ کا نام لے تو پھر تمہیں بتا، نہیں غلط. ایک تو ہے ذکر زبانی اور ایک ہے ذکر پریکٹیکل ذکر. جیسا کہ شراب پینے سے رک رہا ہے، یہ کیوں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کون سا ذکر بولتے ہیں؟ پریکٹیکل ذکر بولتے ہیں اس کو، عملی ذکر بولتے ہیں اس کو. یعنی اس کو اللہ کی یاد آ گئی، اسی لیے تو شراب پینے سے رک رہا ہے، اس کو بولتے ہیں عملی ذکر. لسانی ذکر، زبان کا ذکر کائے کے لیے ہوتا ہے؟ آدمی کو عملی ذکر پر لانے کے لیے ہوتا ہے. زبان کا ذکر سبحان اللہ کیوں بول رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ اکبر کیوں بولتے ہیں؟ اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے. یہ زبان کا ذکر آدمی کو، مومن کو عملی ذکر پر لانے کے لیے ہوتا ہے. اگر عملی ذکر پر نہیں، زبان سے ذکر کر رہا ہے لیکن عملی ذکر اس کو، اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو ایسا ذکر کیا فائدہ؟ ایسے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہرحال والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب اٹھا کر رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق